السلام علیکم۔ پہلے لائیو شروع کیا تھا، میں ایک بار دوبارہ اس میں بتا دوں کہ رمضان ہے، مجھے لگا کہ لوگ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب پہ اپنا وقت گزاریں گے اور اس کو ہم روک نہیں سکتے کیونکہ یہی چیزیں ہمارے چاروں طرف ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس بار ان چیزوں کو تھوڑا پوزیٹیولی یوز کرتے ہیں۔ رمضان میں روزانہ ایک پارہ قرآن کا ہم صرف ترجمے سے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فیس بک اور یوٹیوب پہ اس لیے کہ میں کوئی عالم بننے یا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن فیس بک یوٹیوب پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور ہماری اس کوشش میں جو کمیاں رہ جائیں گی وہ جو عالم آن لائن اویلیبل ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں صحیح راستہ دکھا پائیں گے۔ تو اس بار ہم انشاءاللہ تعالی روزانہ ایک پارہ ترجمے سے پڑھیں گے تاکہ کم سے کم ہمیں زندگی میں ایک بار یہ پتہ چل سکے کہ اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے۔ ہم بنا سمجھے عربی میں کئی بار قرآن کو ختم کر لیتے ہیں، لیکن ایک بار بھی ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم ایک بار یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کتاب جو اس نے ہمیں دی ہے اس میں اس نے ہم سے کہا کیا ہے۔ تو اس لیے فیس بک لائیو پہ انشاءاللہ تعالی یہ 30 سیشنز ہم کریں گے، جس میں ایک پارہ ایک سیشن میں ہم کمپلیٹ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں وہ سوالات آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا سارے لائیو دیکھنے والوں سے کہ آپ اپنے صرف سوال ہی، یا اگر لائیو میں کوئی پرابلم ہو تو صرف وہی اس پہ کمنٹس کریں، تاکہ بعد میں آخر میں جب ہم سوال جواب کی بات کریں گے اس میں کوئی چیز ہمارے سامنے ایشو نہیں آئے۔ دوسری بات، جن سوالات کے جواب مجھے صحیح احادیث یا قرآن کی روح سے پتہ ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا، نہیں پتہ ہوں گے تو میں ہمارے کافی عالم اور مفتی دوست ہیں ان لوگوں سے پوچھ کے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس نیک نیتی سے ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا یہ ویڈیو ہے جو ہم ایک بار میں لائیو سیٹنگ کر لوں، بس جتنے میں سب لوگ ہم سے انشاءاللہ جڑ بھی جائیں گے، تو اس لیے جی تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ ایک بار مجھے تو انشاءاللہ تعالی اس نیک نیتی سے صرف یہ بتا دیں کہ ویسے میں نے سن لیا لائیو میں مجھے آواز صحیح سنائی دے رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی صحیح سنائی دے رہی ہوگی۔ کمنٹس آپ لوگ وہی کریں جو کمنٹس جو سوال آپ جاننا چاہتے ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ ہے اور پہلے پارے میں پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ دو چیزیں قرآن میں میں جو قرآن سے ہٹ کے باتیں بتاؤں گا آپ کو، وہ میری رائے ہے، جو میں نے آج تک سمجھا ہے وہ ہے، یہ کسی کے لیے ماننا کمپلسری نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ قرآن کی پہلی سورت ہے وہ کیونکہ پہلی ہے تو امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور قرآن کی پہلی وحی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جب وہ آئے گی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ میں صرف اس صورت کو تھوڑا سا سمجھانے کی، جو میں نے سمجھا ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے اگر یہ آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے بہت سے مسئلے بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پہلی چیز جو اس آدم کی اولاد سے، اس امت سے کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ زیادہ تر لڑائی جھگڑوں کی جڑ، زیادہ تر جلن حسد کی جڑ جو انسانوں کے بیچ میں نفرت پیدا کرنے والی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، تعریف۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے لیے ہیں۔ تو آپ کو اور مجھے، جب مجھ سے کوئی کہے کہ محسن بھائی آپ بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا آپ کو اللہ نے حافظہ دیا ہے یا ذہن دیا ہے، تو مجھے ڈرنا چاہیے اپنی اس تعریف سے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ بہت ماشاءاللہ آپ کی باڈی بہت شاندار ہے، آپ بہت طاقتور ہیں، تو آپ کو ڈرنا چاہیے اس تعریف سے، کیونکہ یہ دینے والا اور اس کو چھیننے کی طاقت جس میں ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ میں بہت اچھا بولتا ہوں، میرے دماغ میں ایک باریک بال سے بھی زیادہ باریک رگ میں ایک بال سے بھی زیادہ باریک پنکچر ہوگا، مجھے برین ہیمریج ہوگا، اور میرا بولنے، سننے، ریئیکٹ کرنے کی ساری قوتیں اللہ ختم کر دے گا۔ میں اتنا سا محتاج ہوں، بس یہ میری جو ساری صلاحیتیں ہیں یہ ایک بال سے بھی باریک پنکچر سے بھی زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی ایک بہت باڈی بلڈر آدمی ہے، بہت پولیٹکس میں بہت اونچے مقام پہ پہنچا ہوا آدمی ہے، بہت طاقتور، بہت پیسے والا آدمی ہے،
اس کی ساری چیزیں اللہ کے صرف ایک حکم کی محتاج ہیں. تو تعریف کو ایکسپٹ کرتے ٹائم یہ سوچئے کہ حقیقت میں اس تعریف کے جو لائق ہے، حقیقت میں یہ تعریف جو ڈیزرو کرتا ہے وہ کیا آپ ہیں یا وہ اللہ ہے. اور جب آپ کی کوئی تعریف کرے، جب کوئی چاپلوسی میں آپ کی تعریف کرے، جب کوئی چڑھانے کے لیے آپ کی تعریف کرے یا جینوئنلی بھی آپ کی تعریف کرے، تو اس تعریف سے ڈریے گا. کیونکہ اللہ کو اگر یہ چیز بری لگ گئی تو 1 سیکنڈ کا کام ہے اور ہمارے میں سے وہ صفت غائب ہو جائے گی جس کی ہمارے لیے تعریفیں ہو رہی ہیں. تو جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے تو اس کو اللہ کو سونپ دیجئے گا، وہ اور سامنے والے سے کہیے گا کہ میری تعریف مت کریے. یہ ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ تعریف صرف اللہ کی ہے. کوئی آپ کی تعریف کہے، آپ کہیے الحمدللہ، تعریف تو اللہ کی ہے. اگلی آیت، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا حاکم ہے. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ لائن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہمارے میں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ، جب ہم 36 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو نہیں مان رہے، جب ہم سورج کو نہیں مان رہے، جب ہم چاند کو نہیں مان رہے، جب ہم آگ کو نہیں مان رہے، جب ہم کسی گائے بیل بچڑے کی عبادت نہیں کر رہے، جب ہم کسی مورتی کی عبادت نہیں کر رہے، ہم ان سب کو چھوڑ کے تیری عبادت کر رہے ہیں، تو ہم مدد بھی پھر تجھی سے مانگتے ہیں، اور ہماری مدد بھی تو ہی کرے گا. ہماری مدد کرنے والی ذات صرف تو ہے. کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی پاور نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے. ہم عبادت تیری کر رہے ہیں تو مدد بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. جب ہم اتنے کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو اور دوسری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر ہماری مدد بھی وہ کرے گا، ہمیں ہر مصیبت سے بھی وہ نکالے گا. اس یقین سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا کیجئے، اس یقین سے اللہ سے مدد مانگا کیجئے. ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کا جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا. الف لام میم، یہ کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہوتی ہیں جن کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو یہ الف لام میم انہی میں سے ایک ہے. یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. اور جو اب آگے اللہ بتا رہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر ایک چیز میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے مالدار بھائی ہیں، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں کی دولت ہے، ان کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس میں اور جو ان کے پاس کم ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے. یہ تو آپ کا تقویٰ ہے، یہ آپ کی اللہ کے لیے محبت ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے اور آپ اس میں سے کتنا خرچ کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے دین کے لیے لوگوں سے پیسہ مانگا، مدد مانگی، مال مانگا، تو حضرت عمر اپنی آدھی جائیداد لے کر آ گئے اور اللہ کی راہ میں دے دی، اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی پوری جائیداد لے کر آ گئے اور اللہ کی راہ میں دے دی. تو یہ تو آپ کے دل پہ، آپ کے جذبات پہ، آپ کے اللہ کے لیے محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جو کتاب محمد تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. آخرت کا یقین رکھنے کا مقصد سیدھا سیدھا یہ ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، لیکن میں کسی کمزور کے تھپڑ اس لیے نہیں مار سکتا کہ مجھے یہ یقین ہو کہ آخرت میں مجھے اس کا جواب، اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. میں بہت طاقتور ہوں، بہت پیسے والا ہوں، لیکن میں کمزور آدمی کی، غریب آدمی کی زمین اس لیے نہیں ہڑپ سکتا کیونکہ میں بہت طاقتور اور پیسے والا ہوں. ہم ظلم نہیں کر سکتے، ہمیں ہر بات میں جواب دہی کا یقین رکھنا پڑے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ سے انکار کرتے ہیں، انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یہ اپنے گھمنڈ میں اللہ کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہے. ان کے دلوں میں کفر کا روگ تھا، اللہ نے ان کا روگ اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو غم دینے والا عذاب ہوگا.
ہم جو کام 24 گھنٹے میں انگنت بار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کو غم دینے والا عذاب ہوگا، اور یہ قرآن ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہو اور وہ نہیں ہوگی، تو جھوٹ بولنے سے بچیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ بلا شبہ فساد پیدا کرنے والے ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں، مذاق کیا کرتے ہیں، ان منافقوں سے اللہ ہنسی مذاق کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے، اور شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہی ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب آگ نے ان کے چاروں طرف کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان کی دیکھنے کی طاقت ختم کر دی، روشنی ختم کر دی، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہی ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کڑک رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی ہے، ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کے سننے کی طاقت اور آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت دونوں کو برباد کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے کے لیے قسم قسم کے میوے پیدا کیے۔ بس کسی کو اللہ کا ہمسر یعنی اللہ کے برابر اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے سے شکل میں ملتے جلتے میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی جیسے مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ چاہتا کیا ہے۔ اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کا یعنی رشتہ داری کا جوڑے رکھنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اسے توڑے ڈالتے ہیں۔ رشتہ داری کو توڑنے کے لیے اللہ منع فرماتا ہے، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، اے اللہ کو نہ ماننے والوں، تم اللہ کے کیسے انکاری ہو سکتے ہو کہ جس حال میں تم بے جان تھے تو تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پناہ جنم، دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس بات پہ میں تھوڑا سا ایک کنفیوژن جو غیر مسلموں میں ہے وہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اس میں بے شک لکھا ہوا ہے کہ وہی تم کو مارتا ہے اور وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اسلام کا جو کنسپٹ ہے اس میں پنرجنم بالکل ہے، آپ مریں گے اور پنہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔
اس کے بعد آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ لیکن دوسرے مذہبوں میں جو پنرجنم ہے، جو آج کل واٹس ایپ پہ فیس بک پہ سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ آپ ایک بار مر گئے، پھر کتے میں پیدا ہو گئے، پھر گائے میں پیدا ہو گئے، پھر بکری میں پیدا ہو گئے، پھر چیل میں پیدا ہو گئے، پھر سور میں پیدا ہو گئے یونی میں، پھر واپس انسان میں پیدا ہو گئے، ایسا بار بار پیدا ہونے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اسلام میں پنہ جنم کی بات ہے، ہندو اسکرپچرز میں بھی پنہ جنم کی بات ہے، دوبارہ زندہ ہونے کی۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی انسان آدم بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور پھر ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو سب سے زیادہ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ رکھتے ہو، جو چھپا کے رکھتے ہو، سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ کر اللہ کا انکاری بن گیا۔ شیطان جناتوں میں سے تھا، لیکن عربی کا یہ رول ہوتا ہے کہ جو نمبر زیادہ ہوتا ہے اس کو عربی ایڈریس کرتی ہے، تو فرشتوں کو کے ساتھ جناتوں کو بھی حکم دیا تھا۔ آگے آئے گا کہ شیطان جناتوں میں سے تھا، تو اس سے کنفیوز نہ ہو۔ گھمنڈ میں آ کر اللہ کا انکاری بن گیا، اللہ سے انکار کرنے والا بن گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس پیڑ کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا یعنی بہکا دیا، اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس میں سے ان کو نکلوا دیا۔ جب ہم نے حکم دیا کہ جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور آدم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش روزی مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ سے معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ایک جو کنسپٹ ہے وہ آپ کو لوگوں کا کلیئر کر دوں کہ آدم علیہ السلام سے ناراض ہو کے اللہ نے انہیں دنیا میں نہیں بھیجا تھا۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی تھی، اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی بنا کے انہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ تو ہم نے فرمایا کہ اب اللہ آگے فرما رہا ہے ہم نے اسے معاف کر دیا، اللہ معاف کرنے والا رحم والا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس سے میری طرف سے ہدایت پہنچے، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، اور جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اب یہاں ہمیں ایک چیز سمجھنا پڑے گی اور ہمارے والد والدہ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، سب لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ ایک بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کو ایک میسج دے دیا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ تو میں ایک بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیروی آپ کے لیے کرنا ضروری ہے، اور پیروی آپ کیسے کریں گے؟ جب تک آپ اللہ کے حکم کو سمجھیں گے نہیں کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے تو آپ اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اس لیے اس کو اپنی زبان میں، اس قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنا ضروری ہے۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، غم میں ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا تو ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے آل یعقوب، مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولادوں، اے آل یعقوب بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اس کے پہلے انکاری نہ بنو، اور میری آیتوں میں گھٹا بڑھا کر اپنے حساب سے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا فائدہ نہ حاصل کرو، اور مجھے سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور اللہ کے
اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا بات ہے، یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب یہاں اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تم قرآن کو پڑھتے تو ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو ہم آج کی امت جو عربی میں رٹے مار مار کے اس کو پڑھ کے ختم کر دیتی ہے، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یا اللہ ہم نے پڑھی تو تھی لیکن واقعی میں ہم سمجھتے نہیں تھے۔ تو یہ جواب ہم نہیں دے سکتے، ہمیں اس بات سے ابھرنا پڑے گا، ہمیں اسے سمجھنا پڑے گا۔ اور رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک رنج اور تکلیف میں۔ اب یہاں سب سے بڑی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی رنج آئے، کوئی دکھ آئے، جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو آپ کس سے مدد مانگیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صبر اور نماز سے۔ یہ آپ کیسے کریں گے؟ یا آپ ایسے کریں گے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف آئی تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کونے میں بیٹھ جائیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر تکلیف ہے تو آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو رہی ہے، آپ کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، رنج ہو رہا ہے، تو آپ اس وقت میں بیہیو کیسے کرتے ہیں، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور نماز سے کیسے کہ صبر کیجئے، اللہ سے بات کیجئے اور صبر کیجئے اور نماز پڑھ پڑھ کے اس سے مدد مانگیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ بے شک اب اللہ فرما رہا ہے بے شک نماز بوجھ ہے مگر ان لوگوں پر، کن لوگوں پر بوجھ ہے؟ ان لوگوں پر بے شک نماز بوجھ ہے مگر ان لوگوں پر بوجھ نہیں ہے جو عز کرنے والے یعنی اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز بوجھ ہے سب لوگوں پہ، لیکن ان لوگوں پہ نہیں ہے جن کو یقین ہے اللہ سے ملنے کا۔ اے یعقوب کی اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان دنیا کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی طرح کی مدد حاصل کریں۔ یہ آخرت کے دن کو اللہ نے بالکل کلیئر کیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا، کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے پائے گا، ہر چیز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا غم دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جن لوگوں پہ مسلط کیا تھا ان پہ بڑی سخت آزمائش رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بڑی سخت آزمائش تھی، بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، جب موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تھے، یہ اس وقت کا ذکر ہے، جب ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو ڈبو دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑ پہ بلایا تھا اور وہاں بلا کے صحیفے دیے تھے 40 راتوں میں، لیکن ان کے پیچھے جو ان کی قوم تھی ان لوگوں نے ایک سامری تھا، اس کے بہکاوے میں آ کے ایک بچڑا بنایا اور اس کو معبود ماننے لگے، اس کو اللہ کے برابر ماننے لگے، ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آزمائش لی، انہوں نے یہ کہا لوگوں سے کہ جن لوگوں نے اپنے بچڑے کو ایسے اللہ مان لیا تھا وہ اپنے آپ کو قتل کر لیں، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو پھر سے زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو اور بدلہ
اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے آسمان سے کھانا اترا کرتا تھا، من اور سلوہ اس کا نام تھا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ تو ہمیں الگ الگ کھانا اگانے کا ہم پہ چھوڑیے۔ جب سے یہ من سلوہ اترنا بند ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تھی۔ تو آپ بھی اللہ کی ناشکری کرنے سے ڈریے، اللہ کا شکر بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ نقصان کرتے تھے، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، مگر دیکھنا کہ دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حتتن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ دوسرا لفظ کہنا شروع کر دیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے، ایک چیز سمجھیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک حکم تھا کہ اس دروازے میں سے جب بھی داخل ہو تو سجدہ کر کے حتتن کہنا۔ وہ سجدہ بھی کرتے تھے اور الفاظ بھی کہتے تھے، لیکن بس وہ الفاظ چینج کر دیا تو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ بات اس الفاظ کی نہیں ہے، اہمیت اس الفاظ کی نہیں ہے، اہمیت اللہ کے دیے ہوئے حکم کی ہے۔ ہم کتنی ہی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہم پر تو رحمتیں ہوتی رہیں گی، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین میں اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیز چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص خراب چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں چاہیے تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخرکار ذلت اور رسوائی اور محتاجی اور ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ستارہ پرست یا کوئی شخص جو کسی قوم کے مذہب کا ہو، کسی بھی قوم یا مذہب کا ہو، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور اس میں جو لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں پڑ گئے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اس میں مجھے تھوڑا سا، یہ میرا پرسیپشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک قوم تھی جسے ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا تھا کہ مچھلی کا شکار مت کرنا، تو اس میں ان کی آزمائش تھی۔ تو کیا ہوتا کہ ہفتے کے دن سے ایک دن پہلے انہیں مچھلی خوب دکھتی اور ہفتے کے دن ان کا شکار نہیں ہو پاتا تھا، مطلب ہفتے کے دن تو انہیں مچھلی خوب دکھتی تھی، سامنے دکھتی تھی، لیکن باقی 6 دن وہ شکار کرتے تو اتنی مچھلی نہیں لگتی تھی، شکار نہیں ہو پاتا تھا۔ یہ ان کی آزمائش تھی۔ تو انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن جب مچھلی انہیں دکھنے لگی تو انہوں نے ایک نالی، نہر ٹائپ بنائی اور دوسرے گڈھے میں اس مچھلی کو پانی کے بہاؤ سے ادھر بہا لیا، اور پھر اس دن جب وہ مچھلی ادھر آ گئی تو انہوں نے نالی بند کر دی اور دوسرے دن پھر جا کے شکار کر لیا۔ یہ انہوں نے دماغ لگایا کہ شکار تو ہم کر نہیں رہے، ہم تو شکار دوسرے دن کر رہے ہیں، لیکن یہی چیز تھی جس کے بدلے آپ اللہ سے گلیاں نہیں نکال سکتے۔ آپ کے دل میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے تو آپ اللہ سے گلی نہیں نکال سکتے۔ تو ان کے اوپر عذاب کیا آیا؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ تم ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔
یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری دھارمک کتابوں میں بندروں کا ذکر ہے، جو بندر دکھتے تو بندروں کی طرح تھے لیکن بولتے انسانوں کی طرح تھے۔ تو ہو سکتا ہے یہ وہی قوم ہو جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا ہے کہ بندر بن جاؤ۔ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت، سبق اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تو تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، تو جیسا تم کو حکم دیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد پیلا ہو مطلب سنہری ہو، اور دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس بار پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہم کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ تو کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے کہ اب تم نے سب باتیں ٹھیک ٹھیک بتا دی ہیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول جسے قتل کیا گیا ہو اس کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس ٹائم کے لیے ایک کرشمہ تھا جو اللہ نے دکھایا تھا۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں۔ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سن لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتا دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اور کچھ ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالوں کے سوا اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں، وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہم میں سے بھی بہت ہیں کہ ہم خیال کے سوا اس اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں، صرف گمان اور اٹکلوں سے کام لیتے ہیں، جو سن لیا اس سے کام لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں، پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں کچھ دنوں کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ یہ ہم لوگ بھی بہت کہتے ہیں کہ دوزخ میں کچھ دن کے لیے جائیں گے اور نکل جائیں گے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ کہ بھئی اللہ سے تم نے اقرار لے رکھا ہے کہ دوزخ میں بھئی محسن رشید اللہ تمہیں دوزخ میں کچھ ہی دن ڈالے گا، کیونکہ اللہ تو اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ یہ پوچھ رہا ہے نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم بالکل نہیں جانتے۔ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ برا کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ دوزخ میں جلتے رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے، یہاں پر خالی ایمان لانا کنڈیشن نہیں ہے، اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتے، اب یہاں سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور ماں باپ
اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو کچھ لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا، آج کل یہ ماحول بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار کھینچ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپس میں اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے مارنے مرنے کو بھی تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے کچھ لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے بھی نکال دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ بات مطلب آپ بعد میں اچھائی کرنے کے لیے پہلے کوئی حرام کام نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حکموں کو تو مانتے ہو اور کچھ کے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ ہم مسلمان بہت آسانی سے کہتے ہیں یار ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان تھوڑی رہے، پوچھ تھوڑی رہے، تو ٹھیک ہے نہیں پوچھ رہے، لیکن تم اللہ حکم دے رہا ہے نماز قائم کرو نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ دو نہیں پڑھ رہے، رشتہ داری مت توڑو نہیں کر رہے، جھوٹ مت بولو کر رہے ہیں، زنا مت کرو کر رہے ہیں، بے ایمانی مت کرو کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کام تم اللہ کی کتاب کے کچھ حکموں کو تو مانتے ہو اور کچھ کو بھلا دیتے ہو، تو ایسے لوگوں کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ہی ملے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے ایک کے بعد دوسرا پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں بخشیں اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور نبیوں کے ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ نے کفر کی وجہ سے، کفر مطلب انکار کرنے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے یہاں سے ان کے پاس کتاب آئی تو جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ اللہ کے نہ ماننے والوں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے انکاری ہو گئے۔ پس کافروں پر اللہ کی لعنت، اللہ کو جو نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی میں سے نازل فرماتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی میں سے نازل فرماتا ہے، اللہ کی نازل ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے، تب وہ اس کے غضب اور غضب میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزے لے کر آئے تو تم اس کے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے پکا عہد لیا کہ طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں کے لیے مطلب مسلمانوں کے لیے نہیں
اور لوگوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں، اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، خاص ہے، اور تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، لیکن اس عمل کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کا کہیں زیادہ لالچی دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ دو جو شخص جبریل کا دشمن ہو اسے غصے سے مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے نہ ماننے والوں پر، ایسے کافروں، ایسے انکار کرنے والوں کا اللہ دشمن ہے، اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں بھیجی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ بہت سے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ قرآن تو بہت بھائی مشکل چیز ہے، قرآن کی آیتوں کو ایسے سمجھ نہیں سکتے، بہت کرا معاملہ ہے۔ تو میں ان لوگوں کے لیے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں بھیجی ہیں، لیکن ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں۔ یہ الجھی ہوئی نہیں ہے، سلجھی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں سے ان لوگوں نے جب اللہ سے پکا عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، مطلب انہیں مطلب ہی نہیں تھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، جیسے کہ وہ کچھ جانتے نہیں، اور ان گندی باتوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی سلطنت کے زمانے شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے بالکل کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو بابل شہر میں 2 فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ کسی جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی جادو، منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ جادو کا ذکر قرآن میں یہاں پر آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں بھی جنات کرتے تھے، اور اللہ نے 2 فرشتوں کو آزمائش بنا کے بھیجا تھا، ہاروت اور ماروت کو، کہ لوگ جاؤ تم جادو دکھاؤ، اور جو لوگ تمہارے پاس آئیں ان سے کہو کہ اگر تم جادو کے خریدار ہوگے، جادو میں انوالو ہوگے، منتروں میں انوالو ہوگے تو تم آخرت میں تمہارا حصہ کچھ نہیں ہوگا، جہنم میں جاؤ گے۔ یہ آزمائش تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے سیکھا۔ آج بھی یہی رول ہے کہ جو جادو میں انوالو ہوگا، جو منتروں میں انوالو ہوگا، جو میاں بیوی میں درار ڈالنے کے لیے جادو کروائے گا، کچھ کروائے گا، تو اس کا آخرت میں حصہ ختم ہو جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں بہت کچھ بدلہ ملتا ہے، اللہ کے یہاں سے بہت اچھا بدلہ ملتا ہے، ایک کاش وہ اسے جانتے ہوتے۔ اے ایمان والوں، بات کرتے وقت اللہ کے پیغمبر سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے غم دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اہل کتاب ہوں یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پروردگار سے اسی طرح سے سوال کرو جس طرح سے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔
بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد وہ تم کو پھر سے اللہ کا ناماننے والا بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تھوڑا سا ہی بچا ہے، اسے کمپلیٹ کریں گے آج۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جانے والا، اور یہ ان لوگوں کے باطل خیالات ہیں۔ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور بھلے کام کرنے والا ہو تو اس کا بدلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی راستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی راستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ اب ایک بات سمجھیے، آج کل ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ آ رہا ہے کہ کسی مسجد میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ دیوبندی نہیں آئے، کسی میں بریلوی نہیں آئے، کسی میں اہل حدیث نہیں آئے۔ یہ آیت کیا آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے لوگوں کو روک رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم، دوبارہ سنیے اس بات کو، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ تو سمجھیے اس چیز کو، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ پورب اور پشچم سب اللہ ہی کے ہیں، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا باخبر ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ یقین والے ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، یہاں بیان کر دی ہیں نشانیاں۔ اے محمد، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کچھ پوچھ تاچھ نہ ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو اللہ کے نبی بچا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوزخیوں کے بارے میں تم سے کچھ پوچھ تاچھ نہ ہوگی، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی اللہ کی وحی آ جانے پر بھی اپنی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت سے آپ کو اپنی زندگی کا ایک کنسپٹ کلیئر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ اے محمد، اگر تم اپنے پاس اللہ کی کتاب، یہ علم، یہ وحی آ جانے پر بھی اپنی خواہشوں پر چلو گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس کتاب کے آنے کے بعد بھی تم وہ کرو گے جو تمہارا دل چاہتا ہے، تم جھوٹ بولو گے، تم نمازیں نہیں پڑھو گے، تم روزے نہیں رکھو گے، تم اللہ کے احکام کو، حکموں کو نہیں مانو گے، تم وہ کرو گے جو تمہارا دل چاہتا ہے، تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محمد، اگر تم اس کتاب کے حساب سے نہیں چلو گے تو تمہیں بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ کی اور میری تو اوقات ہی کیا ہے؟ ہم بڑے گھمنڈ میں کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں اللہ کے نبی بچا لیں گے۔ اللہ کے نبی سے خود اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا کہتے ہیں جیسا کہ وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، اس کو سمجھیں۔
اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ اور جب پروردگار نے کچھ باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، بادشاہ بناؤں گا۔ انہوں نے کہا اے پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا، اور جو اللہ نے فرمایا کہ انہیں ہی بناؤں گا جو نیک ہوں گے، ظالموں کے لیے اللہ کسی کو اقرار نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا میں اس کو بھی اسی قدر متمتع کروں گا۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے میں کہ خالی مسلمانوں کو ہی یہ سب چیزیں دوں گا۔ اللہ نے کہا میں کافر جو کافر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، انکار کرنے والے، جو اللہ کے انکار کرنے والے، میں انہیں بھی اسی قدر دوں گا۔ میں کسی کے ساتھ فرق نہیں کروں گا دنیا میں، مگر پھر ان کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، لیکن آخرت میں وہ ضرور فرق کرے گا۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں اور نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے نہیں ماننے والے ہیں اور بد عمل کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کیے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا تابعدار بناتے رہنا، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت کے بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجنا تو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور حکمت سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیر سکتا ہے اس کے علاوہ جو نہایت نادان ہو، ہم نے ان کو دنیا میں بھی چنا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں ہوں گے۔ جب ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں دنیاؤں کے رب کے آگے اطاعت کے لیے سر جھکاتا ہوں۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اللہ نے بتایا کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی۔ آپ وصیت وہ چیز کرتے ہو جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو سب سے مہنگی جائیداد ہوتی ہے، اس کو وصیت میں لے کر آتے ہو، 2-4 روپے والی کو وصیت میں نہیں لاتے۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ اے میرے بیٹوں، مرنا تو مسلمان مرنا۔ آپ پیدا ہو گئے یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ دین پہ آ گئے یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان مریں۔ تو ہمیں ہمارے دین پر رہنا ہے اور آخرت ہماری زندگی کے آخر وقت تک اس دین کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور مرنا ہے تو مسلمان ہی مرنا ہے۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو اکیلا معبود ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں، اسی کا حکم ماننے والے ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو اعمال وہ کرتے تھے ان کی پوچھ تاچھ تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ، اور اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو
اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے، ہم پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ یہ بات بہت زیادہ ایک مسکنسیپشن ہماری امت میں پھیلا ہوا ہے کہ یہ پیغمبر اونچا اور یہ پیغمبر نیچا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کہو کہ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ واحد کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ ہی لے آئے ہو تو یہ بھی ہدایت پا جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں تمہارا اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دو اللہ کا رنگ، کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو عبادت اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود اور نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے؟ اے محمد ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی گواہی کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پوچھ تاچھ تم سے نہیں ہوگی، ان کی کچھ پوچھ تاچھ تم سے نہیں ہوگی۔ یہ پہلا پارہ سورہ بقر آیت نمبر 141 تک اللہ کا شکر آج ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ کل ہم دوسرے پارے سے شروع کریں گے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم مکمل کر سکیں اس بار ان رمضانوں میں یہ 30 پارے۔ تو اب اگر کسی کے کچھ سوالات ہیں تو میں ایک بار کمنٹس میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر مجھے کسی کے کچھ سوالات ملتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان سوالات کو رمضانوں میں یہ 30 کلیئر کرنے کی کوشش کروں۔ تو الحمدللہ ابھی کسی کا کوئی سوال ہے نہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ ہم سے یہ کام جو لے رہا ہے وہ کام اللہ ہم سے مکمل کروائے۔ اس رمضان میں ہم کچھ لوگوں تک تو، چاہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ 200 لوگ دیکھیں، 2000 لوگ دیکھیں، 2 لاکھ لوگ دیکھیں یا 2 لوگ دیکھیں، میرا کام آپ تک یہ بات پہنچانا ہے، آپ کا کام دوسروں تک یہ بات پہنچانا ہے، اور آپ کا کام پہلے خود سمجھنا ہے، دوسروں کی تو بات کی ہے، پہلے آپ کو قرآن سمجھنا چاہیے۔ میرا یقین مانیے جس دن آپ ایک بار اس کتاب کو اپنی زبان میں پڑھ لیں گے اس کے بعد دنیا کے جو پردے ہیں وہ سارے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے۔ یہ کچھ دن کی زندگی ہے، ہم اس کے لیے اپنے آخرت کے ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کے گھر کو برباد کر رہے ہیں۔ نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے اور اس قرآن پہ عمل کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کو یہ رمضان اور پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔